بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور عید مبارک۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اور دنیا کے تمام مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں عید الاضحیٰ پرامن اور خوشی سے منا رہے ہوں گے۔ دوستوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ کے نزدیک ذی الحج کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ہر سال ذی الحج کے مقدس مہینے کے دوران پوری دنیا کے مسلمان ایک جانور، بکری، بھیڑ، گائے یا اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تاکہ خدا کی خاطر اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی رضامندی کو ظاہر کیا جا سکے۔ یہ قربانی کے باعث احکام اور قربانی کے تقاضے پر مبنی ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے 3 سفید دن کون سے ہیں؟ تو دوستوں، ہر اسلامی مہینے کے مخصوص دن ہیں۔ وہ مقدس دن اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہت سے مسلمان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد کے وقت کے طور پر جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رحمتوں، انعامات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں اپنے نیک اعمال اور عبادات کو بلند کرتے ہوئے ان بہترین 10 دنوں میں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو شخص حج کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اس بابرکت وقت میں عبادت، نماز، قرآن مجید، ذکر الہی، دعائیں، صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داری، وصیت کرنے میں مشغول ہے۔ کیا اچھا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں صحیح حدیث کیا ہے؟ عرفات کا دن، روزے کی اہمیت، دعا کرنا وغیرہ صحیح مسلم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کیا۔ وہ قریب آتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنی تکمیل کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اعمال سالہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سورہ حج قرآن پاک کی 22ویں سورت ہے۔ 77 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہی صحیح طریقہ ہے، لیکن ان طریقوں کو اختیار کرنے اور نیک عمل کرنے کے بعد بھی کسی کو مطمئن ہو جانا چاہیے اور نہ ہی اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے۔ اسے صرف یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی خدمت کو قبول فرمائے گا اور اسے کامیابی سے نوازے گا۔ امام شافعی، احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک اور اسحاق بن راہویہ کا خیال ہے کہ سورہ الحج کی اگلی آیت سجدہ کے مقتضی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، حسن بصری، سعد بن مسیب، سعد بن جبیر، ابراہیم نحوی اور سفیان ثوری اس پر اختلاف کرتے ہیں۔ فریقین کے دلائل مختصر ذیل ہیں۔ پہلا گروہ، نمبر 1، آیت میں فعل لازم موجود ہے۔ نمبر 2، عقبہ بن عامر کی روایت جسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور وکیع نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سورۃ حج کی وضاحت یہ ہے کہ یہ 2 آیات ہیں جن میں سجدہ کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
جو ان دونوں آیات پر سجدہ نہ کرے وہ ان کی تلاوت نہ کرے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے روایت جس میں عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحج میں سجدہ کی 2 آیتیں ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان ابن عمر، حضرت ابن عباس، ابو داؤد، ابو موسیٰ اور عمار بن یاسر کے اخبار اس بات سے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ تو دوستو مفسرین کا مفہوم ذکر وہ مدرجہ ذیل استعمال کرتا ہے۔ آیت میں سجدہ اور نماز میں دونوں کا حکم ہے جو قرآن استعمال کے مطابق پوری اسلامی نماز کو دلالت کرتا ہے، نہ کہ صرف سجدہ۔ عقبہ بن عامر کی روایت غیر مستند ہے کیونکہ اس میں ضعیف عقبہ بن عامر کی روایت غیر مستند ہے کیونکہ اس میں ضعیف روابط ہے۔ عمرو بن عاص کی روایت میں غیر معتبر ہے کیونکہ اس کے راوی معروف نہیں ہے۔ جہاں تک صحابہ کے اقوال کا تعلق ہے تو ابن عباس نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ پہلی آیات سورہ حج میں جو کہ پہلی آیت کے سلسلے میں سجدہ واجب ہے جبکہ دوسری آیت کے سلسلے میں یہ سب مستحب ہے۔ تو دوستو اسی طرح اسلامی یہ مہینہ ذو الحج اس میں مسلمانوں کو 3 واقعات جو کہ بہت مشہور ہیں اسلامی سلطنت کے دوران پیش آئے۔ سن 641 641 مسلمانوں نے اسکندریہ کو فتح کیا۔ اسکندریہ مصر کو کہتے ہیں، جو کہ حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے۔ سن 661 سے 750 عمومی خلیفہ دمشق میں واقع مسلم سلطنت پر حکومت کرتے ہیں۔ 711 میں عرب مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا۔ 717 اور 718 میں مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ تو دوستوں دوبارہ آپ کو عید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے اور ایسی دن اور ایسے موقع سب کو اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ حافظ۔